وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور ہم پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے، ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ اپنے فضل و کرم سے وہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر تاریخ کے اندر جو اس کے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، جنہوں نے توکل کی عبادت اختیار کی، جنہوں نے اطاعت کی عبادت اختیار کی، جنہوں نے خدا کے حکم پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانے کی عبادت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان بدر میں اے مسلمانوں تم ساد و سامان کی قلت کا شکار تھے، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اسباب جنگ نہیں تھے، لیکن اس میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ چنانچہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، فرشتے اترے، پھر فرشتے اترے، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ تو یہ کیا تھا کہ جو اس راہ عبادت پہ تھے خدا نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے، فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد فرمائی، اور خاص طور پہ حنین کے دن جب غزوہ حنین ہوا، مسلمان کثرت میں تھے، اور بعض کی زبانوں پہ یہ جملہ جاری ہو گیا کہ آج تو ہم ہیں اتنے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر پہلے مسلمان مغلوب ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آئی، مدد آئی، اور جو مخلصین تھے ان کے اخلاص نے کام دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حنین کے دن مسلمانوں کی مدد فرمائی۔